نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 11 رمضان المبارک ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد جن عظیم ہستیوں کے بارے میں ہمیں ایک خاص اہم عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ حضرات اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ حضرات اہل بیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کا کوئی بیٹا حد بلوغ کو نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرافق الاکبر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ نسب آپ کی بیٹی فاطمہ ہی سے چلا، یعنی حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان حضرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کا مبارک سلسلہ جاری ہوا۔ حضرات اہل بیت کیا ہیں؟ یہ بھی حضرات صحابہ ہیں، لیکن ان کو ایک اضافی شرف حاصل ہے کہ حضرات اہل بیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اضافی شرف رکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کا ان کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے۔ اس رشتہ داری کی بنیاد پر ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرات اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ جب آپ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کا شکوہ کیا کہ لوگ ہم بنو ہاشم کو اس طرح عزت کی نگاہ سے، دوسرا محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جیسے دیکھنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں خفا ہوئے اور یہاں تک فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر یا الفاظ مختلف تھے، فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اہل بیت کی محبت اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ بغض رکھتا ہے جیسا کہ خارجی لوگ رکھتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ایمان سے محروم ہے جیسے رافضی لوگ حضرات صحابہ سے بغض رکھ کے ایمان سے محروم ہوئے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ انتہائی مقدس و محترم ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ان سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جس کو حضرت مفتی شریف اللہ صاحب نے اپنی کتاب امام اعظم شہید اہل بیت نامی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور دیکھا کہ وہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ جب عبداللہ بن عمر کو بھی اجازت نہیں ملی، ان کے بیٹے کو بھی، تو شاید مجھے بھی اجازت نہ ملے، تو وہ واپس جانے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہیں بلا لیا اور بلا کر کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے تھے؟ فرمایا کہ جب آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اپنے آپ کو ابن عمر کے برابر سمجھا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلا اجازت جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ شرف تھا حضرات اہل بیت کا۔ قرون اولیٰ میں صحابہ کے دور میں یہ 2 طبقاتی تقسیم نہیں تھی کہ اہل بیت اور ہوں، حضرات صحابہ ایک الگ ایک مستقل حزب اختلاف کا کردار ادا کریں۔ بعد میں جب سے یہ مجوسی لوگ اسلام میں مجبور ہو کر داخل ہوئے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایران کو فتح کیا، اس کے بعد سے ان لوگوں نے ایک منظم سازش کے تحت صحابہ اور اہل بیت کو 2 مخالف دھڑوں کے طور پہ پیش کیا۔ حالانکہ حاشا وکلا صحابہ اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو نماز استسقاء میں
دعا کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لے کر گئے اور ان کے وسیلے سے دعا کی کہ یہ نبی کے چچا ہیں، خاندان مقدس خاندان ہے، ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ حضرات صحابہ اہل بیت کا بہت احترام کرتے تھے اور اہل بیت بھی حضرات صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی طبقاتی تقسیم ہو، یہ طبقاتی تقسیم بعد والوں کی پیداوار ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ جس طرح صحابہ سے محبت رکھتا ہے ایسے ہی وہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی محبت میں کمی بیشی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضرات صحابہ حضرات اہل بیت سے برابر محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور کسی ایک سے بھی دل میں نفرت، کسی ایک طبقے سے حضرات صحابہ سے یا اہل بیت سے دل میں بغض، نفرت، ناراضگی یا کوئی بھی ایسی کجی والی بات آنے کو اپنے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کے خاندان سے بھی ویسی محبت نصیب فرمائے جیسی کہ حضرات صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یُذْهِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اللہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ رجس کیا چیز ہے؟ ایک وہ گندگی ہوتی ہے جسے نجس کہتے ہیں، وہ ظاہری گندگی ہے۔ رجس کے بارے میں کتاب التعریفات میں کلیات ابو البقاء میں الکلیات جو امام ابو موسیٰ ابو البقاء کی کلیات ہے اس میں ان کا رجس اس باطنی گندگی کو کہا جاتا ہے، یعنی حسد ہونا، کینہ ہونا، لالچ، اس طرح اور کسی جو بھی باطنی بیماریاں ہیں، باطنی غلاظتیں ہیں، اللہ نے اہل بیت کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے رجس سے پاک کر دیا۔ تو اہل بیت کے دلوں میں نہ تو باغ فدق کا لالچ ہے، نہ خلافت کی حرص ہے، نہ ان کے ہاں وراثت کے مال کی تقسیم کے بارے میں کوئی بغض اور کینہ کسی کے بارے میں پایا جاتا ہے، نہ وہ کسی سے دلی طور پہ ناراض رہ سکتے ہیں کہ ان کے دل ان تمام گندگیوں سے پاک ہیں۔ ہمیں بھی اہل بیت کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے دل ہر طرح کے لالچ، کینہ، حرص، ہر چیز سے پاک ہیں، کہ ان کے قلوب کی طہارت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہم بھی اس گواہی پر گواہی دیتے ہیں کہ حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اور پیغمبر کا خاندان ہر طرح کی ان گندی باتوں سے پاک ہے جو ان کے دشمن لوگوں نے بعد میں ان کی طرف منسوب کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں طبقات کی دل و جان سے عزت کرنے اور ان کو معیار حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔